ہمارا موقف یہ تھا کہ جو شیعہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ خلیفت ہو بلا فصل تک، یہ ثابت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، عزیز آصف صاحب نے اقرار فرمایا ہے کہ ہمارا کلمہ علی ولی اللہ تک ہے، اس سے آگے کلمہ ہمارا نہیں ہے، وہ مستحب الفاظ ہیں۔ لیکن یہ شیعوں کو ایسا پہلے علم نہیں تھا، آج اس نشست میں یہ علم ہو گیا کہ یہ آگے والا کلمہ نہیں ہے، کلمہ علی ولی اللہ پر ختم ہو جاتا ہے، کلمہ علی ولی اللہ پر ختم ہوتا ہے۔ یہ ہم نے آج پہلی بار ان کی زبانی یہ سنا ہے۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ یہ خلیفہ تو بلا فصل تک کلمہ ہے، چلو آج اس بزم کے توسع سے تھوڑا سا گھٹ گیا ہے، کچھ دن اور لگیں گے تو انشاءاللہ رسول اللہ تک آ جائے گا۔ اور یہ علی ولی اللہ تو ہم بھی مانتے ہیں، انہوں نے ہم سے یہ منوایا تو ہم نے مان لیا کہ ہاں ہم علی ولی اللہ مانتے ہیں اور یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ نبی پاک سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نہیں مسئلے نہیں کرتے، آپ بار میں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ ایک مسئلے کیونکہ نبی سرکار نے فرمایا ہے کہ علی ہمارا، نبی پاک نے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سوال یہ ہے، یہ بات ہماری یہ تھی کہ جو صحابہ اور ائمہ آل محمد کلمہ پڑھتے تھے، یہ میرے پاس شیعہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس کو شیعہ ماننے سے انکار کیا ہے، لیکن یہ فقیہ اہل بیت حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی ہیں، ابھی زندہ ہیں، سرگودا کے رہنے والے ہیں، ابھی زندہ ہیں، اور ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے اور یہ بہت بڑے عالم ہیں شیعوں کے، لیکن یہ نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں مانتا ٹھیک ہے، یہ نہیں مانتے، لیکن وہ ایک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ کا ایزاد یعنی اضافہ۔ کس میں؟ نہیں میری بات، آپ مجھے بات کرنے دیں، آپ چپ رہیں، جب میں کر لوں تو آپ پھر کر لیجیے، جو غلطی ہے وہ نکال دیجیے، جاری رکھیں۔ وہ کہتے ہیں خاندان رسالت کی محبت و پیروی کے دعوے دار بھی اس سلسلہ میں کسی سے پیچھے نہیں آتے، چنانچہ انہوں نے بھی مختلف اوقات اور مختلف ادوار میں شرعی احکام میں، اس میں اذان کا یا کلمے کا کوئی نہیں، یہ مکمل کہہ رہے ہیں کہ شرعی احکام میں کہیں من پسند اضافے کیے ہیں اور کہیں اپنی کے مرضی کے مطابق کمیاں کی ہیں۔ چنانچہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا ایجاد اور وہ بھی بطور جزو اذان انہی لوگوں کے ذہنی ابتکار کا شاہکار ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام مومنوں کے امیر، متقیوں کے امام، اللہ کے ولی اور نبی کے بلا فصل وسیع ہیں، اور یہ عقیدہ جزو ایمان ہے، کیونکہ اس اعتقاد کے بغیر نہ ایمان مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی اسلام۔ اب رہی یہ بات کہ آیا یہ فکرہ پڑھنا چاہیے یا نہیں، تو اس سلسلہ میں ہر شخص کو اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کر کے اس کے فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ ہے وہ جگہ جہاں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ اضافہ کب ہوا، یہ اضافہ کب ہوا، یہ اضافہ کب ہوا، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کس نے کیا اور کیوں کیا، کب ہوا، کس نے کیا اور کیوں کیا، تو اس کے متعلق اجمالاً عرض ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے چند سال بعد، یعنی جو امام غائب ہیں ان کے امام غار میں غائب ہیں، امام مہدی جو ان کے عقیدہ کے مطابق غار میں غائب ہیں، ان کی غیبت کے چند سال بعد جب 4 صدی ہجری میں ایران کے اندر آلبو یا دہلوی خاندان کی حکومت قائم ہوئی، تو بنی امیہ اور بنی عباس کی روش اور رفتار کے رد عمل کے طور پر یہ اضافہ کیا گیا، جی اذان میں اور تشہد میں یہ اضافہ ہوا، ٹھیک ہے جی کلمے کی بات نہیں، بھئی میں کہہ رہا ہوں آپ خاموش رہیں۔ جب حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے متوفہ 381 ہجری نے ملا یاذر الفقی لکھی، تو اس وقت یہ فکرہ رائج ہو چکا تھا، جبھی تو انہوں نے اس کے خلاف بھرپور طریقہ سے آواز بلند کی۔ یہ ہماری طرف سے یہ چیز ہے کہ یہ اضافہ بعد میں ہوا۔ اب ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ ائمہ آل محمد، جی بھائی مہربانی کریں گے، اب نا آپ ہماری بات سن لیں پھر آپ بات کریں۔ یہ ہے کتاب مناقب ابن شہراشوب، اسے مجموع الفضائل بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ روایت موجود ہے
موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام تقی علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو امام رضا نے مجھے بلایا، آپ جا رہی ہے، خیزران کو درد ذی عارض ہے، گھر میں چراغ جل رہا تھا اور دروازہ حجرہ بند تھا، اتفاقاً چراغ گل ہو گیا، مجھے اندھیرا ہو جانے سے پریشانی ہوئی، ناگہا امام تقی علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے بدن پر ایک چیز کپڑا جیسی تھی جو ایسی تھی کہ سارا گھر اس سے روشن ہو گیا، تو میں نے گود میں لے کر وہ جھلی بدن پر سے ہٹا دی، امام رضا تشریف لائے، میں نے ان کی گود میں دے دیا، انہوں نے گہوارہ میں لٹا کر فرمایا آپ اس کے پاس رہیے۔ تیسرے روز بچہ نے پہلے آسمان کی طرف نظر کی، پھر دائیں بائیں دیکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ نے ایک امام کا کلمہ پڑھا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ اخذ من العباس یوم بدر، جنگ بدر میں حضور نے حضرت عباس کو پکڑا، آپ کے چچا تھے، وہ قید ہو گئے، اور یہ قرب الاسناد ہے، شیعہ کتابیں ہیں، یہ قرب الاسناد ہے، یہ ذہن میں رکھے، وہ پہلی مجموع الفضائل تھی اور یہ قرب الاسناد ہے۔ حضور نے اپنے چچا حضرت عباس وہ گرفتار ہوئے، فقال یا رسول اللہ ما عندی غیرہا، ان کے ساتھ کچھ پیسے تھے، کانت ماہو دنانیر، کانت ماہو یوم بدر دنانیر کانت ماہو، فقال یا رسول اللہ ما عندی غیرہا، میرے پاس اس کسی کے علاوہ کچھ نہیں، فقال فائن الذی، وہ کہاں ہیں جو آپ نے میری چچی حضرت ام الفضل کے پاس رکھے ہوئے ہیں، فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ یہ کلمہ ہے جو حضور کے سامنے حضور کے چچا حضرت عباس نے پڑھا، پر اس سے شیعہ انکار نہیں کرتے۔ یہ قرب الاسناد ہے، سن کر یہ حضور کی حضرت علی نے وہ کلمہ پڑھا۔ یہ کتاب ہے مجموع الفضائل اور اس کا صفحہ 270۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ مسلمان ہوئیں تو حضور نے ان کو کون سا کلمہ پڑھایا؟ حضرت رسول خدا کو ایسا خرما کھاتے دیکھا جس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ تیز تھی، فرمایا مجھے اس میں سے دو، فرمایا اس شرط پر دوں گا کہ تم یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ و انی محمد الرسول اللہ۔ یہ کہا کہ یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ و انی محمد الرسول اللہ، بس اس سے آگے آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا، یہ پڑھو تو میں تمہیں دوں گا۔ یہ حالات اور ولادت امیر المومنین کا باب ہے، یہ مجموع الفضائل ہے۔ کتابیں میں آن کر رہا ہوں، روایتیں بھی آن کر رہا ہوں، یہ سنیں، انکاری نہیں۔ یہ ہے الاحتجاج علامہ طبرسی کی، یہ 8ویں صدی یہ بہت بڑے شیعہ عالم ہیں جن کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میں آن کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مکتوب بین عینیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد الرسول اللہ، وقالت الیہود، تو یہودیوں نے کہا صدقت یا محمد وہو مکتوب فی التوراۃ وہذا خیر من ذلک یا محمد نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ یہ تورات میں بھی سنیوں کا کلمہ لکھا ہوا ہے اور قرب الاسناد میں بھی لکھا ہوا ہے، حضور نے پڑھایا، اور یہودیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں بھی صرف یہی کلمہ لکھا ہوا ہے۔ یہ احتجاج طبرسی ہے جی۔ یہ تو آپ کہہ چکے نا کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آگے کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا، یہ کتابیں شیعہ کی ہیں، کیوں نہیں لکھا ہوا؟ آپ چپ رہے، نہیں آپ چپ رہے، جب آپ کی باری ہوگی تو بول لیں، جلدی کیا ہے آپ مجھے بولیں۔ یہ 14 ستارے ہیں، یہ نجم الحسن قرارمی کی ہے، آپ نے تو صرف لاہور جانا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کہاں کہاں جانا ہے، جو ہم نے سارا بائنڈ اپ کیا ہوا ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہو۔ یہ 14 ستارے ہیں نجم الحسن قرارمی کی، یہ پشاور کا مجتہد ہے، یہ سنی نہیں ہے، اس سے میرے بھائی سے پوچھتے رہیے گا، جو سنی کتاب ہو وہ تب بتا دیں گے کہ یہ ہاں جی اس میں لکھا ہے، اس میں بھی یہ روایت ہے، موجود ہے۔ ہاں جی یہ فروع کافی ہے، فروع کافی میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی 4 خصلتوں سے غافل نہ ہو کہ وہ خدا کو راضی کرنے والی ہیں، 2 عادتیں جن سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتے، وہ 2 باتیں جو اللہ کو راضی کرتی ہیں، گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو راضی کرنے والی 2 باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ الشافی میں بھی لکھا ہے کہ اس سے آگے علی ولی اللہ نہیں ہے، جب حضور نے نہیں پڑھایا تو ہم کیوں پڑھیں؟ ولی مانتے ہیں ہم علی کو،
لیکن حضور نے اسے کلمے کا جز نہیں بنایا. یہ شیعوں کی کتاب الشافی میں لکھا ہے. یہ لیں, یہ ہے جی 14 ستارے جس کا میں حوالہ. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے وقت حیرت انگیز واقعات کا ظہور. آپ فرماتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تو آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی, لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ, لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ. حضور 14 ستارے میں یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں دنیا سے آتے ہوئے, پہلی مرتبہ آپ نے یہ پڑھا ہے. یہاں بھی ولی اللہ نہیں ہے, یہ 14 ستارے میں لکھا ہے. یہ پڑھیں. یہ ہے جی کتاب میرے پاس تحفۃ العوام مقبول. یہ ایک بڑی معروف کتاب ہے فقہ کی. ہاں اس کی بہت سارے مجتہدین نے اس میں لباس کے باب میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے تو کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, سب آفتوں سے نجات پائے گا. یہ شیعہ کی کتاب ہے, یہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے. یہاں بھی ولی اللہ نہیں ہے. یہ پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں. یہ کتاب میرے سامنے ہے بحار الانوار. یہ بہت بڑی کتاب ہے اور یہ حضرت موسیٰ کاظم کے حالات میں ہے, اور یہ باقر مجلسی صاحب کی کتاب ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جب حکیمہ کا بیان ہے کہ جب تیسرا دن ہوا تو بچے نے, موسیٰ بن جعفر کی بات ہو رہی ہے موسیٰ کاظم کی, وہ کہتے ہیں تو بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. امام موسیٰ کاظم نے علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہاں تک پڑھا. اس کا مطلب ہے کلمہ یہاں تک ہے. ولی اللہ علی کو مانتے لیکن وہ کلمے کا جز نہیں ہے. یہ بحار الانوار میں لکھا ہے. یہ پھر ایک کتاب ہے بحار الانوار جس میں امام تقی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام رحمت اللہ علیہ, آپ سرکار کی وہ کلمہ ثابت ہے. آپ فرماتے ہیں جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی امام تقی نے پڑھا. امام تقی نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہ بحار الانوار میں امام تقی کا کلمہ اسے دکھا رہا ہوں. امام تقی نے کلمہ یہاں تک پڑھا. یہ علی ولی اللہ پر ہمارا ایمان ہے, لیکن یہ جز میں کلمہ ہوتا تو امام پڑھتا. امام حسن سے دکھا رہا ہوں. یہ بحار الانوار ہے. امام حسن فرماتے ہیں اے ابو سفیان پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو تاکہ میں تمہارا شفیع بنوں. امام حسن فرماتے ہیں اے ابو سفیان, یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے ان کی طرف رخ کیا اور اپنا ایک ہاتھ ان کی ناک پر اور دوسرا ان کی داڑھی پر مارا اور پھر بحکم خدا یوں گویا ہوئے. بھائیو یہ بات بڑی قابل غور ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ امام حسن کلمہ پڑھاتے ہیں تو کیا پڑھاتے ہیں؟ امام حسن فرماتے ہیں اے ابو سفیان پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو تاکہ میں تمہارا شفیع بن سکوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آگے علی ولی اللہ بھی پڑھانا چاہیے تھا اگر وہ کلمہ کا جز ہوتا تو. حضرت امام حسن نے علی ولی اللہ نہیں پڑھایا کیونکہ وہ علی ولی اللہ مانتے تھے لیکن اس کو کلمے کا جز نہیں مانتے تھے. اگر مانتے ہوتے تو بحار الانوار یہ شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوتا. امام حسن نے نہیں پڑھایا. یہ بحار الانوار ہے. اور امام مہدی آخر الزمان کے یہ حالات کے باب میں آپ نے اس سے فرمایا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. اس نے کہا بل تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وما جعلک اللہ بذلک احق منی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, اگر ایمان لانا چاہتا ہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. یہاں بھی حضور نے علی ولی اللہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ولی اللہ تو حضور نے خود منوایا تھا, تو یہاں کیوں نہیں فرمایا کہ پڑھ؟ ائمہ آل محمد نے علی ولی اللہ کلمے میں نہیں پڑھا. بھائی ہم علی کو ولی مانتے ہیں, یہ ہم سے کیا منوائیں گے؟ ہم نے ان سے پوچھ کے علی کو ولی نہیں ماننا. ہمیں تو گٹی میں ملا ہے کہ علی ولی اللہ ہے. ہمارے اس اساتذہ نے ہمیں پڑھایا کہ علی ولی اللہ ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ علی ولی اللہ ہے. ہم تو اپنے سینے پہ یہ لکھتے ہیں علی ولی اللہ. ہماری قبر میں لکھا ہوگا علی ولی اللہ. ہم حشر میں کہیں گے علی ولی اللہ, حوض کوثر پہ کہیں گے علی ولی اللہ, جنت میں کہیں گے علی ولی اللہ. یہ ہم سے علی ولی اللہ کیا منواتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم تو امام حسن کو بھی مانتے ہیں, ہم امام حسین کو بھی مانتے ہیں, ہم سیدہ زہرا کو بھی مانتے ہیں, ہم تو صحابہ کو بھی مانتے ہیں. تو کیا جو جس کو مانتا ہے وہ اس کو کلمے میں ڈال دے؟ نہیں, کلمہ وہی رہے گا جو محمد رسول اللہ نے پڑھایا تھا, جو ائمہ آل محمد نے پڑھایا تھا. بس یہ ہماری بات ہے. اور یہ ہمارے بھائی پہلے مان چکے ہیں, کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں, بھائی مجھے بات مکمل کرنے دیں. ہمارے بھائی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے بھائی میری بات مکمل کرنے دیں. مجھے بات مکمل کرنے دیں. نہیں, میرا بھی بات مکمل تو کرنے دیں. 1 منٹ. بھائی ہمارا موقف یہ تھا کہ جو آپ پڑھتے ہو نا کلمہ جس کا اختتام ہوتا ہے وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ,
یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا کلمہ نہیں ہے، یہاں مجھے دکھائیں وہ کتاب، نہیں یہ مجھے دکھائیں وہ کتاب یہ جو پڑھی تھی فقہ کی، یہ قرآن کی کتاب یہ تو تاکہ میں ان کو دکھا دوں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے ان کا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فصل. یہ ان کی فقہ کی کتاب پر ان کا کلمہ لکھا ہوا ہے، جو نہ انہوں نے پڑھا اور نہ خدا کے فضل سے یہ قیامت تک ثابت کر سکتے ہیں. اور یہاں آن دا ریکارڈ یہ مان چکے ہیں کہ یہ کلمہ ہمارا نہیں ہے، حالانکہ فقہ کی کتاب میں ان کا پورا کلمہ یہ لکھا ہوا ہے جس کا دل چاہے وہ. نہیں آپ چپ رہے نا، مجھے چپ کر. یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کلمہ ہے اور یہ ان کا کلمہ ہے بلا فصل تک. انہوں نے یہاں کہا کہ نہیں ہمارا علی ولی اللہ تک ہے، پہلے کو صرف مستحب مانتے ہیں، یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے. لہذا ہمارا موقف ثابت ہو گیا کہ یہ اپنے کلمے سے آج انکار کر گئے ہیں. جو باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ جب ایک دو بار پھر بیٹھیں گے تو یہ اس سے بھی کلمے سے بھاگ جائیں گے کہ یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے. ولی اللہ ہم بھی مانتے ہیں، یہ بھی ماننے، ولی اللہ ماننے پہ تو اختلاف نہیں.